الصبح بدا بدا الصبح بدا بدا الصبح بدا بدا الصبح بدا الصبح بدا بدا الصبح بدا بدا الصبح بدا بدا. عورت ساری دنیا کا ہمیشہ سے موضوع رہا. مذہب، فلسفہ، ادب، سماج، سوشل سائنس، ان تمام میں عورت کا موضوع بنایا گیا. اقبال کی نظر میں عورت کا مقام کیا ہے؟ ایک جگہ پر اقبال نے کہا عورت کا اونچا مقام یہ ہے کہ اس کے لیے نمونہ، اس کے لیے رول ماڈل فاطمہ ہیں. اور فاطمہ کے متعلق علامہ اقبال نے ایک جملہ ایسا لکھا ہے کہ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جملہ تو اقبال ہی لکھ پایا ہے اور کوئی نہیں لکھ سکا اس طرح کا جملہ. کیا جملہ ہے؟ کہ فاطمہ کا کمال یہ ہے کہ وہ رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں، علی شیر خدا کی اہلیہ ہیں، اور حسین سید الشہداء کی والدہ ہیں. اتنے بڑے بیٹے کی والدہ، اتنے بڑے انسان کی اہلیہ، اور کائنات کے سب سے متسترین ذات اقدس کی بیٹی. تو بیٹی ہونے کے اعتبار سے فاطمہ سے بڑی بیٹی کوئی نہیں. اور بیوی ہونے کے اعتبار سے حضرت فاطمہ کا مقام یہ ہے کہ وہ علی کی بیٹی بیوی ہیں، اور ماں ہونے کے اعتبار سے سید الشہداء حمزہ کی بیٹی ہے. اسی لیے وہ کہا کرتے تھے کیا کہ غریب و سادہ ہو رنگین ہے داستان عرب، نہایت اس کی حسین، ابتدا اس کی اسماعیل. اور اسماعیل کا حوالہ دیتے ہوئے نے کہا کہ یہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا، یہ مکتب کی کرامت تھی. سکھایا کس نے؟ کہ اسماعیل کو آداب فرزندی. عورت کے متعلق اقبال کا نقطہ نظر صاف اور واضح ہے، اور وہ یہ اقبال چاہتے ہیں عورت با پردہ ہو، اقبال چاہتے ہیں عورت با حیا ہو، اقبال چاہتے ہیں عورت شمع محفل نہ بنے، اقبال چاہتے ہیں عورت رقص و ڈانس والی نہ ہو، اقبال چاہتے ہیں عورت با کردار اور با حیا ہو. بلکہ وہ یہ کہتے ہیں، ان کا مشہور شعر ہے، جس تعلیم کی تاثیر سے، جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اس کو ارباب نظر موت. جس علم کی تاثیر سے ہوتی ہے زن نازن، کہتے ہیں اس کو ارباب نظر موت. ارباب نظر اس کو موت کہتے ہیں. اور اس کے بعد پھر آگے کہتے ہیں ہو بیگانہ دین سے اگر مدرسہ زن، ہو بیگانہ دین سے اگر مدرسہ زن ہے، عشق و محبت کے لیے وہ علم و ہنر موت. اسی لیے سکول اور کالجوں اور اسی لیے تمام تعلیم گاہوں کو شکایت کے بھرے انداز میں کہتے ہیں شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے. میں اس شعر کو آج پڑھا کرتا ہوں. شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان کالج سے. سبق شاہین کو بچوں کو دیتے ہیں خاک بازی کا، یعنی ان کو سکھا رہے ہیں تم زیادہ زیادہ پیسے کیسے کماؤ گے، تم زیادہ زیادہ عشق بازیاں کیسے کرو گے، تم زیادہ زیادہ فلاں کام کیسے کرو گے. تو گویا شاہین کے بچوں کو خاک بازی سکھا رہے ہیں. اقبال کی نظر میں عورت مقدس ترین مخلوق ہے، یہ باحیا ہو یا با کردار ہو. اسی لیے کلام اقبال آپ پڑھیں اور اس میں دیکھیں عورت کے متعلق کہاں کہاں انہوں نے کیا کیا خیال ظاہر کیا ہے. اور اس کے لیے فاطمہ بنت عرب جو خاتون تھی انہوں نے اس کو رول ماڈل کے طور پر پیش کیا. کہیں وہ حضرت عائشہ کا تذکرہ کرتے ہیں، کہیں حضرت فاطمہ کا تذکرہ کرتے ہیں. عورت کو اپنی فارسی کلام میں کہتے ہیں اے مسلمان عورت تیرے لیے بطول سے بڑھ کر کے نمونہ اور کون ہے. بطول سے مراد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اسی لیے اقبال جب ایک دفعہ سفر کے لیے جا رہے تھے لندن، گولڈ میز کانفرنس میں جانا ہے، تو ایک مرتبہ ان سے کہا گیا سر آپ کے جیسے بہت سارے لوگ اپنے ساتھ اپنی بیویوں کو بھی لے جاتے ہیں، کیا آپ پسند کریں گے کہ آپ اپنے ساتھ اپنی اہلیہ کو؟ تو علامہ اقبال نے جھٹکا دے کر کہا میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں کہ اپنے ساتھ اپنی بیویوں کو سفر لے کر جاؤں گا. یہ یورپین کلچر ہے. ہم اپنی بیویوں کو اپنے گھروں میں محفوظ و پاک دامن رکھ دیکھنا چاہتے ہیں، نہ کہ وہ گلی گلی میں پھرنے والی خاتون. اس لیے اقبال کا پیغام خواتین کے نام یہ ہے کہ اپنی عصمت کی حفاظت، اپنی حیا کی حفاظت، اپنے پاک دامنی کی حفاظت. وہ ناچنے گانے والی نہ ہو، وہ اپنی حسن کی کو بکاؤ مال نہ بنائے، وہ اپنی حسن کی حفاظت کرنے والی دیوی بنے. اقبال جہاں چاہتے ہیں کہ نوجوان ترقی کریں وہاں یہ بھی چاہتے ہیں کہ اپنے کیریکٹر کی حفاظت کریں. اور کیریکٹر جیسے مردوں کے لیے ضروری ہے ایسے خواتین کے لیے بھی ضروری ہے. کیریکٹر انسان کی سب سے قیمتی ترین چیز ہے، اور یہی کیریکٹر جب محفوظ ہوتا ہے تو انسان قیمتی مخلوق ہے. اور کیریکٹر جو ہی گر جاتا ہے اس کے بعد انسان کی شکل میں انسان نے چنانچہ کیریکٹر ہی کی بنیاد پر وہ مغربی تہذیب کو کہتے ہیں یہ گندے انڈے ہیں. یہ گےازم، یہ فیمنزم، یہ لیسبینزم، یہ ساری تحریکیں جو آزاد نسواں کے نام پر اور عورتوں کو غلامی سے نکالنے کے نام پر چل رہی ہیں، اقبال ان کے سخت مخالف ہیں، کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے آئے تھے اس زمانے میں یورپ میں عورت کا تباہ حال کہ اس کا بستر
اس عورت کی قدر و قیمت تب تک ہے جب تک اس کا چہرہ چمک رہا ہے، تب تک اس کے بعد حسن ہے، اور جب اس کا حسن ڈھل گیا اس کے بعد اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، کوئی نہیں پوچھتا ہوتا. یعنی گویا وہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یورپ کا تصور عورت کے بارے میں ہے، اس کو استعمال کرو پھر پھینک دو، اور جب استعمال کے قابل نہ رہے بعد میں اس کو کوئی نہیں پوچھتا. اسی وجہ سے وہاں کی فلمی ڈانسر، وہاں فلم اسٹار ہیں، فلمی ہیروئن ہیں، وہاں کے ڈانسر ہیں، اخیر عمر میں تڑپ تڑپ کر گھٹ گھٹ کر مر جاتی ہیں کہ ان کو پوچھنے والا اس وقت کوئی نہیں ہوتا. حسن چلا گیا اس کے بعد پھر کوئی خریدار نہیں ہوتا، اور چونکہ انہوں نے کسی سے وفا نہیں کی ہوتی ہے تو نہ ان کا باپ ان کا وفادار، نہ ان کا شوہر کوئی ہوتا ہے، نہ ان کا اولادیں کوئی ہوتی ہیں، اس لیے وہ ان کا مستقبل تاریخ ہوتا ہے. پھر کہیں وہ گولیاں کھا کھا کر کے مر جاتی ہیں، اور کہیں فلانے پھر آتا ہے فلانے 7 سٹار ہوٹل میں فلانی جو ہے وہ عالمی حسینہ مردہ پائی گئی، کیونکہ ان کے مستقبل تاریخ ہو جاتا ہے. اقبال کی نظر میں یہ سارا منظر تھا، اس لیے وہ اقبال عورت کو کہتے ہیں تم اپنی جوانی اپنے حسن کی حفاظت کرو، اس کو بکاؤ مال مت بناؤ، ورنہ مرد جو ہیں وہ عورت کا استعمال کرتے رہیں گے. کوئی آنکھوں کے ذریعے استعمال کرے گا، کوئی دوسروں ذریعے سے استعمال کر کے اس کے بعد پھر یہ عورت کسی قابل نہیں رہتی ہے. آج کے زمانے میں جو چند بڑے بڑے فراڈ کیے گئے ان میں سے ایک فراڈ یہ ہے کہ عورت کو سمجھایا گیا اگر تم اپنے گھر میں ہو تو پھر تم ظلمت میں ہو، تم تاریکی میں ہو، تم اگر گھر میں ہو تو تم پر ظلم ہو رہا ہے، اور اگر تم باہر نکل گئی، تم سڑکوں پر آ گئی، تم سیلز گرلز بن گئی، تم ایئر ہوسٹس بن گئی، تو پھر تم نے ترقی پائی. یعنی اجنبی مردوں کی تم خدمت کرو تو اس کا نام ہے ترقی. اور اگر اپنے گھر میں تم اپنے اقبال نے ایک جگہ کہا ہے کہ عورت کی موت یہ ہے کہ اس کی عمومیت ختم ہو جائے. یعنی اس عورت کے اندر جو نسوانیت ہے، نسوانیت میں کیا ہے؟ حیا، خدمت، برداشت کرنے کی طاقت، اولاد کو پالنے کی قوت، اب محبت کرنا. یہ محبت اپنے باپ سے کرتی ہے، یہ محبت اپنی ماں سے کرتی ہے، یہ محبت آگے چل کر اپنے شوہر سے کرتی ہے، یہ اپنے بچوں پر کو کرتی ہے. اس محبت، یہ جو ماں کی محبت ہے، یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ انسانی نہیں جانوروں کے اندر بھی یہ ہے. چنانچہ یہ چیپٹر کبھی دیکھنا چاہیے کہ جنگلی درندے جانور جب ماں ہوتے ہیں تو وہ کیسے اپنے بچوں کو پالتے ہیں. شیرنی اپنے بچوں کے لیے کیا کرتی ہے، مرغی اپنے بچوں کے لیے کیا کرتی ہے، کتیا اپنے بچوں کے لیے کیا کرتی ہے. ہمارے ایک دفعہ ایک صاحب آئے، وہ چہرہ زخمی تھا، تو میں نے کہا خیر کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگا جب میں ایک اس میں باغ میں چلا گیا تھا وہاں مجھے پتا نہیں تھا، وہاں کتیا نے بچے دیے تھے، جو ہی میں اندر چلا گیا وہ کتیا آ گئے اور میرے چہرے پر ہاتھ مارا، گویا میرے بچوں کی ایک طرف تم کیوں آئے؟ تو ماں جب تک ہے وہ چاہے جانور کیوں نہ ہو اس کے دل کے اندر محبت ہوتی ہے. ماں ماں ہے. مغربی تہذیب ماں کے تصور کو ختم کر رہا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ بیٹی قیمتی ترین سرمایہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس کو اللہ نے 1 یا 2 بیٹیاں دی ہوں اور اس نے ان بیٹیوں کی تربیت کی اور ٹھیک طرح سے نکاح کیا، وہ اور میں دونوں اس طرح سے جنت میں جائیں گے. مغربی تہذیب بیٹی کے بیٹی ہونے کے مقام کو ختم کرتے ہیں. اسی وجہ سے وہاں لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں اولاد پیدا ہو جائے. اس وقت مغرب کا کلچر کیا ہے کہ صاحب اولاد کی جھنجٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ. مغرب میں کتا پالنا بہتر ہے بمقابلے اس کے کہ اپنے اولادوں کو پالیں. فخر کے ساتھ کہتے ہیں صاحب اولاد کو پالنا مصیبت ہے، ہاں کتوں کو پالیں آپ. اور اس لیے کہ کتے وفادار جانور ہیں. کیوں وفادار ہیں؟ اس وجہ سے کہ آگے چل کر جب ان کے پاس کوئی وفادار رہتا ہی نہیں ہے تو پھر کتوں کی ہی محبتوں کے سہارے وہ جیتے ہیں. میں نے ایک مرتبہ مقدمے کی رپورٹ پڑھی، اس میں ہوا یہ ہے ایک خاتون ہے جس نے اپنی جوانی کی زندگی میں چونکہ حسین رہی ہوں گی، اس جوانی کی زندگی میں بہت پیسہ کمایا، ڈانسوں کے ذریعے، ایڈورٹائزنگ کے ذریعے، اسی طرح سے دوسرے شعبوں میں جا کر کے پیسہ بہت کمایا. اور جب جوانی ڈھل گئی اب اس کے بعد کوئی پوچھنے والا رہا نہیں، ان پیسوں کو کیا کریں اب؟ تو اخیر میں اس نے کیا کیا، اپنا یہ پیسہ اس نے ول لکھی اپنے کتے کے نام پر، چنانچہ کتے کے نام پر پیسہ، اور اس کے بعد یہ عورت مر گئی. اب عدالت میں بحث شروع ہو گئی کہ صاحب یہ پیسہ کتے کے نام پر منتقل ہو جائے گا یا نہیں، کتا مالک بن سکے گا یا نہیں. اب پارلیمنٹ میں بحث ہو رہی ہے، قانون ساز ادارے بحث کر رہے ہیں، میڈیا بھی لگ گیا اس بحث میں، جج اس پر دماغ سوزی کر رہے ہیں کہ صاحب ایک عورت نے اپنے اتنے ارب ڈالر اپنے کتے کے نام پر کر دیے ہیں، اب یہ کتا اس کا مالک بن سکے گا یا نہیں، اور کتا مالک بننے کی پوزیشن میں ہے بھی یا نہیں. تو قانونی ادارے لگ گئے، عدالتیں اسی میں لگ گئی، میڈیا بھی اسی میں لگ گیا، اور لا کمیشن بھی اس میں بحث کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ادھر سے جج صاحب نے کہا فی الحال ہم ایک کام کرتے ہیں کہ اس کتے کا ایک وہ جو ہے گارڈین مقرر کرتے ہیں، ایک مزدور کو. چنانچہ ایک شخص کو گارڈین مقرر کیا گیا، تم اس کتے کے گارڈین ہو، اس پراپرٹی میں سے کتے کو کھلاتے رہو، پلاتے رہو، اور اس کے تمام ضروریات پوری کرتے رہو، اور رپورٹ دیتے رہو کہ صاحب مکان اس کا ٹھیک ہے یا نہیں، موسم کے حساب سے اس کو کھانا پینا پہنچ رہا ہے یا نہیں، اور ٹریٹمنٹ صحیح ہو رہا ہے یا نہیں، اور جو کتوں کے لیے شیمپو بنے ہیں وہ شیمپو استعمال ہو رہا ہے. یہ سارا بیچارہ وہ ٹریٹ کر رہا تھا. ادارے کس میں لگے ہوئے ہیں؟ اس میں.
یہاں تک کہ ایک وقت آیا وہ کتا مر گیا. مغربی تہذیب یہ ہے.